والصلاة والسلام على محمد الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم آیت 79 سے سورہ انبیاء کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں مختلف انبیاء کی مثال دے کر بعض حقائق کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید جس طرح نفس انسانی سے استدلال کرتا ہے، آفاق کی نشانیوں سے دلیل لاتا ہے، اسی طرح سے تاریخی حقائق کو بھی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ان میں زیادہ تر انبیاء علیہم السلام کی تاریخ ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی تاریخ ہی اصل میں اسلام کی تاریخ ہے۔ اللہ کے پیغمبر جب دنیا میں آتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتے ہیں، لوگ کیا معاملہ کرتے ہیں، نتائج کیا نکلتے ہیں، اس کے واقعات و حوادث اسلام کی تحریک کہلائے۔ اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، ان کے لیے سیدنا ابراہیم نے مسلمان کا نام تجویز فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسی کو قبولیت بخشی۔ چنانچہ مسلمان قوموں کی تاریخ اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہاں سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان کی تاریخ کے بعض واقعات کا حوالہ دیا ہے۔ اس میں جو چیز بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو نعمتیں دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، حسن دیتے ہیں، علم دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، ان سے کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں؟ ایک لفظ میں اس کا جواب یہ ہے، شکر گزاری کا تقاضا کرتے ہیں۔ سب سے بڑی قدر شکر ہے۔ چنانچہ ذریت ابراہیم کے بارے میں بھی جب قانون بیان کیا ہے تو یہی لفظ استعمال کیا ہے سورہ ابراہیم میں، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تم میرے شکر گزار ہو کر رہو گے تو جو کچھ میں نے دیا ہے اس میں اضافہ کروں گا، اور ناشکری اختیار کرو گے تو یاد رکھو میری سزا بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی تھیں، یہ ان کا ذکر کر کے قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری دولت، تمہارے اقتدار، تمہارے اثر و رسوخ، اس کو اگر تم مقابلے میں رکھ کر دیکھو تو سلیمان و داؤد کے مقابل میں اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن تم ناشکری پر آمادہ ہو رہے ہو۔ یہ دیکھو کہ وہ سب کچھ پانے کے بعد بھی کس طرح ہمارے شکر گزار بندے بن کر رہے۔ اس کو قرآن خود واضح کرے گا۔ اس میں ارشاد فرمایا تھا کہ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے سلیمان کو بھی اور داؤد کو بھی، دونوں کو حکم بھی عطا کیا تھا، یعنی قوت فیصلہ، اور علم بھی عطا کیا تھا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جن ہستیوں کو پیغمبری کے لیے منتخب فرماتے ہیں، ان پر جس طرح اپنی وحی نازل کرتے ہیں، ان کے سپرد اپنی ہدایت کرتے ہیں، اسی طرح ان کو ایک محبت ربانی کی حیثیت سے صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور دین کا علم بھی دیتے ہیں۔ یہ وہ علم ہے جس کا سب سے پہلے اللہ کی ہدایت کے ساتھ ظہور ہوتا ہے۔
دین کے علماء ہر عہد میں اسی علم کے خوشچین ہیں۔ علم کی ابتدا اللہ کے پیغمبروں سے ہوتی ہے، اور ان کا علم چونکہ بے خطا ہے وہ سب کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ اسی کو سامنے رکھ کر امام ابن قیم نے اعلام الموقعین میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات سے متعلق فتاوی امام المفتین کا عنوان باندھا ہے، یعنی جن لوگوں نے فتوے دیے ہیں ان سب کے امام کی حیثیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ یہی چیز ہے، یہی محبت ہے، یہی عنایت ہے جس کو یہاں آتینا حکم و علما سے تعبیر کیا ہے۔ اس میں البتہ یہ بتایا کہ ایک خاص موقع پر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ توفیق دی کہ وہ اگرچہ اپنے باپ کے مقابل میں بیٹے ہی تھے اور اس لحاظ سے ان کی حیثیت چھوٹے کی تھی، لیکن انہوں نے صحیح فیصلہ کیا، صحیح رائے دی۔ بہرحال ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد کو یہ صلاحیت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ شاگردوں کو یہ توفیق دیتا ہے کہ ان کی رائے، ان کا فیصلہ اساتذہ سے بھی اور اپنے آباء سے بھی کہیں بہتر ہوتا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر انسان حق پسند ہے، حق پرست ہے، تو اس کو اس سے کوئی فرق نمایاں نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ اصل چیز حق کی پیروی ہے۔ یہی تعلیم پہلے دن اس کو دی گئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا۔ اس سے مقصود یہی تھا کہ اسے یہ بتایا جائے کہ فضیلت اللہ کے حکم کو ماننے میں ہے، علم و عقل کے مسلمات کو قبول کرنے میں ہے، حق کی پیروی کرنے میں ہے۔ میں نے اس پر لکھا ہے، یعنی اگرچہ دونوں کو صحیح قوت فیصلہ اور علم نبوت عطا ہوا تھا، یعنی داؤد کو بھی اور سلیمان کو بھی، یعنی اگرچہ دونوں کو صحیح قوت فیصلہ اور علم نبوت عطا ہوا تھا، لیکن حضرت داؤد اس قضیے میں معاملے کی تہ تک نہیں پہنچ سکے۔ ایک مقدمہ پیش ہوا، اس میں جو رائے داؤد علیہ السلام نے قائم کی وہ صحیح نہیں تھی۔ بیٹے نے مشورہ دیا کہ اس میں صحیح رائے یہ ہوگی۔ چنانچہ بیٹے نے رائے دی جو زیادہ صائب اور قرین عدل تھی، اور انہوں نے اسی کے مطابق فیصلہ فرما دیا۔ اس کو محض اس لیے رد نہیں کر دیا کہ اس سے ان کے اجتہاد کا ذوف نمایاں ہوتا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ بڑے لوگوں کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے۔ باپ کی حیثیت سے انسان کے اندر ایک برتری کی ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے، اساتذہ میں بھی، بڑے علماء میں بھی، اسی طرح زعماء میں بھی۔ اس میں یہ ممکن ہے کہ کسی وقت آپ کا کوئی چھوٹا آپ کے سامنے کسی علمی، کسی فکری اور کسی تدبیری معاملے میں ایسی بات کہہ دے جو زیادہ قرین قیاس ہو، جو زیادہ صحیح ہو، بلکہ غلط اور صحیح کے تقابل میں بھی ایک صحیح بات سامنے آ سکتی ہے۔ انسان کو اس وقت صحیح بات کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ اس میں سبق دیا ہے کہ حق کے معاملے میں یا صحت کے معاملے میں یا ثواب کے معاملے میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کہنے والا کون ہے، یہ دیکھنا چاہیے اس نے کیا کہا ہے۔ اس کی بات اگر مدلل ہے، اس کی رائے اگر قوی ہے، تو اس سے قطع نظر کہ وہ چھوٹا ہے، عمر میں چھوٹا ہے، علم میں چھوٹا ہے، اس کی بات قبول کرنی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے قبول کی۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ چیز بھی ان کو دی تھی، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔
اور پہاڑوں اور پرندوں کو ہم نے داؤد کا ہم نوا کر دیا تھا۔ یہ بات یہاں بھی بیان ہوئی ہے، بعض دوسرے مقامات پر بھی اس کا ذکر ہوا ہے۔ اس کی وضاحت پہ میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام جس طرح عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتے تھے، اسی طرح دعا و مناجات کے لیے بھی کمال انابت کے ساتھ نغمہ سنج ہوتے تھے۔ اس میں قرآن مجید نے جو تعبیر اختیار کی ہے اور اس کے لیے جملے کی جو تالیف قائم کی ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ اس کی وضاحت میں نے اس طرح کی ہے، آیت میں فعل یسبحنا کو تیر پر مقدم کر دیا ہے، یعنی یسبحنا تسبیح کرتے ہیں۔ پہاڑوں کے بارے میں بھی کہا ہے کہ وہ داؤد کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ پرندوں کے بارے میں بھی، پرندوں کے معاملے میں تسبیح تو ان کی نغمہ سنجی کے لحاظ سے بہت متعلق معلوم ہوتی ہے۔ پہاڑوں کی تسبیح سے ہم عاجز انسان واقف نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید نے یہاں تیر کے ساتھ اس لفظ کو استعمال کرنے کی بجائے مقدم کر دیا، درا حال ہے کہ یہ جبال اور تیر دونوں سے متعلق ہے۔ یعنی جو چیز بیان کرنا پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ پہاڑ بھی داؤد کے ساتھ نغمہ سنج ہو جاتے تھے، ہم نوا ہو جاتے تھے، اور پرندے بھی، اور بظاہر اس کو بعد میں آنا چاہیے تھا۔ ایسا کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ پرندوں کے نغمے تو ہم سب سنتے ہیں، لیکن پہاڑوں کی نواز سنجی ایک نادر بات تھی، یعنی اس کی طرف عام حالات میں توجہ نہیں ہو سکتی، الا یہ کہ اس کائنات کا خالق ہی بتائے، پرندوں کا خالق ہی بتائے، چنانچہ ضروری تھا کہ اسے نمایاں کیا جائے۔ تو جملے کی تالیف بھی قرآن نے ایسی قائم کی ہے جس سے کسی دوسری رائے کی گنجائش باقی نہیں رہنے دی، متعین کر دیا ہے کہ تمہیں کتنا ہی تعجب کیوں نہ ہو، بہرحال پرندے بھی داؤد کے ہم نوا ہو جاتے تھے جب وہ اللہ کی تسبیح کرتا تھا، اور پہاڑ بھی۔ اس کو اسی حصر کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ میں نے یہاں استاذ امام کا ایک اقتباس نقل کیا ہے، وہ لکھتے ہیں، تورات سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت داؤد نہایت خوش الحان تھے، بہت اچھی آواز میں وہ اللہ کی حمد کے ترانے گاتے تھے، نہایت خوش الحان تھے، اور اس خوش الحانی کے ساتھ ان کے اندر سوز و درد بھی تھا۔ مزید برآں یہ کہ ان کی تمام مناجاتیں گیتوں اور نغموں کی شکل میں ہیں، اور یہ گیت الہامی ہے۔ ان پر جو کتاب نازل کی گئی وہ مناجاتوں کی کتاب ہے۔ مناجاتیں دل سے متعلق ہوتی ہیں، ان کے لیے بہترین اسلوب نظمی کا اسلوب ہو سکتا ہے، چنانچہ پوری کتاب گیتوں کی شکل ہی میں نازل کی گئی، مزامیر ان کو اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اس وقت بھی ہم جب زبور کو پڑھتے ہیں تو صاف لکھا ہوتا ہے کہ یہ نغمہ ہے جو ان سازوں کے ساتھ داؤد نے گایا، یہ مزمور ہے جو اس طرح سے انہوں نے فضا میں بکھیر دیا۔ وہ اس مزمور کے ساتھ اپنے پروردگار سے مناجات کر رہے تھے، تو اسی طریقے سے ہر مزمور اور ہر گیت کا تعارف اس کے اوپر لکھا ہوا ملتا ہے۔ مزید برآں یہ کہ ان کی تمام مناجاتیں گیتوں اور نغموں کی شکل میں ہیں، اور یہ گیت الہامی ہیں۔ ان گیتوں کا حال یہ ہے کہ زبور پڑھیے تو اگرچہ ترجمے میں ان کی شعری روح نکل چکی ہے، اس وقت ہمارے پاس جو زبور ہے وہ ترجمہ ہے، ترجمے میں شعر نہیں رہتا، اس کے الفاظ کا حسن، اس کے قوافی، اس کا آہنگ، اس کی موسیقیت وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے باوس آپ کبھی اس کو پڑھ کے دیکھیں، لیکن آج بھی ان کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دل سینے سے نکل پڑے گا۔ بڑی غیر معمولی مناجاتیں ہیں۔
کبھی موقع ملا ہو تو کسی گرجا گھر میں، چرچ میں جائیں، وہاں پڑھی جاتی ہیں یہ مناجاتیں۔ مسیحیوں کے ہاں بھی اور یہود کے ہاں بھی دعا و مناجات کے لیے زبور ہی کو اقتباس کیا جاتا ہے، لیکن آج بھی ان کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دل سینے سے نکل پڑے گا۔ حضرت داؤد جیسا خوش الحان اور صاحب سوز و درد جب ان الہامی گیتوں کو پہاڑوں کے دامن میں بیٹھ کر سحر کے سہانے وقت میں پڑھتا رہا ہوگا تو یقیناً پہاڑوں سے بھی ان کی صدائے بازگشت سنائی دیتی رہی ہوگی اور پرندے بھی ان کی ہمنوائی کرتے رہے ہوں گے۔ وہ اس طرح باہر نکل جاتے تھے اور صبح کے وقت پہاڑوں کے دامن میں بیٹھ کر پڑھتے تھے، یہ مناجاتیں پڑھتے تھے۔ یہ نہ خیال فرمائیے کہ یہ محض شاعرانہ خیال آرائی ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز، جیسا کہ قرآن میں تصریح ہے، اپنے رب کی تسبیح کرتی ہے، لیکن ہم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ یہ دوسری جگہ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ ایک وہ آوازیں ہیں جو تم سن لیتے ہو، ایک وہ آوازیں ہیں جو سمجھ لیتے ہو۔ انسانوں کی آوازیں قابل فہم ہو گئی ہیں، چنانچہ یہ ایک بڑی نعمت ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے علم، اپنے خیالات کا تبادلہ کرتے ہیں اور اس طرح خدا کی زمین پر ایک نئی دنیا بنا لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم پرندوں کو بھی دیکھتے ہیں اور جانوروں کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آوازیں نکالتے ہیں۔ ان آوازوں کا مطالعہ کرنے والے بھی یہ بتاتے ہیں کہ ان کے آہنگ میں تبدیلی معانی کی تبدیلی پر دلالت کر رہی ہوتی ہے۔ وہ بھی ابلاغ کرتے ہیں، اپنی بات کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ پہاڑوں کے معاملے میں البتہ ہم نہیں جانتے، اسی طرح درختوں کے معاملے میں، نباتات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تم کچھ آوازیں سنتے ہو اور سمجھ لیتے ہو، کچھ آوازیں تم سنتے ہو اور سمجھ نہیں سکتے، اور کچھ ایسی آوازیں بھی ہیں جو تمہیں سنائی نہیں دیتی لیکن وہ بھی اٹھتی ہیں، اور وہ پہاڑوں کی آوازیں ہیں، وہ نباتات کی آوازیں ہیں، وہ جمادات کی آوازیں ہیں۔ وہ آوازیں ہیں کہ وہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل میں بلند ہوتی ہیں۔ یہ نہ خیال فرمائیے کہ یہ محض شاعرانہ خیال آرائی ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز، جیسا کہ قرآن میں تصریح ہے، اپنے رب کی تسبیح کرتی ہے، لیکن ہم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ یہ قرآن مجید نے خود بتایا ہے، تم نہیں سمجھتے، تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ تم اس کو سن سکو یا سمجھ سکو۔ ان کا یہ شوق تسبیح اس وقت اور بھڑک اٹھتا ہے جب کوئی صاحب درد کوئی ایسا نغمہ چھیڑ دیتا ہے جو ان کے دل کی ترجمانی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ بتایا گیا ہے کہ صبح کے وقت جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا ہماری مسجدوں میں، ہماری نمازوں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ان قرآن الفجری کان مشہودہ، گرد و پیش میں سننے والے آ جاتے ہیں، فرشتے بھی سنتے ہیں اس کو۔ تو قرآن مجید بھی اگر اچھی آواز کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیف بھی ایسی رکھی ہے کہ اس میں وہی سوز، وہی آہنگ، وہی موسیقیت پیدا ہو جاتی ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن زبور تو گویا اس کا آخری درجے کا نمونہ ہے۔ وہ صرف مناجاتیں ہیں، ان میں دینی حقائق بھی دعا کے اور مناجات کے اسلوب میں بیان کیے گئے ہیں۔ لوگ وہ مناجاتیں گھر میں پڑھیں، وہ عبادت کے طور پر پڑھیں، وہ نمازوں میں پڑھیں۔ یہود کے ہاں جو نماز کی فاتحہ ہے وہ زبوری کی ایک مناجات ہے۔ اسی طرح سے انجیل میں جو فاتحہ ہے وہ انجیلی کی ایک مناجات ہے جو متی کی انجیل میں نقل ہوئی ہے۔ اس وقت وہ بھی جھوم اٹھتے ہیں اور اس کی لے میں اپنی لے ملاتے ہیں۔ تو یہ بات یہاں سیدنا داؤد کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ میں نے کیا کچھ دے دیا تھا،
میں نے ان کو وحی سے نوازا، پیغمبری دی، حکومت دی، میں نے ان کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی، میں نے ان کو اپنی طرف سے خصوصی علم عطا فرمایا، اور وہ سوز دیا، وہ درد دیا، ان پر میں نے مناجاتیں اتاری۔ وہ اس کو پڑھنے کے لیے جب صبح کے وقت بیٹھتے تھے تو میں نے پہاڑوں کو ان کا ہم نوا کر دیا، پرندوں کو ان کا ہم نوا کر دیا۔ فرمایا وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ان کے لیے یہ ہم ہی کرنے والے تھے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی سائنس ایجاد کر لی تھی، ہم ہی کرنے والے تھے، یہ ہماری عنایت تھی، ہمارا کرم تھا، یہ ہم نے اپنے بندوں پر کیا۔ میں نے وضاحت کی ہے، یعنی اس میں ان کا کوئی ذاتی کمال نہیں تھا، بلکہ یہ سب نعمتیں ہم ہی نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ یہ کنّا فاعلین، ہم ہی نے عطا فرمائی تھیں۔ یہ اس آخری بات کے لیے گویا اصلی زور ہے جس کو منتقل کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو جمال کا پہلو تھا، حسن کا پہلو تھا۔ اب ذرا دوسرے پہلو کو بھی دیکھ لو۔ وَعَلَّمْنَهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے اس کو تمہارے لیے ایک جنگی لباس کی صنعت بھی سکھائی تھی، یعنی اس معاملے میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، تاکہ وہ تمہاری جنگوں میں تمہیں بچائے رکھے، لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ۔ اب یہ سب نعمتیں بیان کر دی ہیں، ان سب نعمتوں کو پا کر اللہ کے وہ بندے کتنے شکر گزار ہوتے تھے وہ بتایا ہے۔ اس کی وضاحت میں بھی میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کے دور میں سائنسی علوم میں بھی ایسی ترقی ہوئی کہ اعلیٰ درجے کی زرہیں بنائی گئیں۔ اس وقت کے جنگی حالات کے لحاظ سے تلواریں، نیزے، بھالے، تیر، زرہیں، یہی چیز تھی۔ تو خاص صنعت جس نے بہت ترقی کی وہ زرہوں کی صنعت تھی۔ یہ ایک بڑا مشکل لباس ہے، کیونکہ آپ اگر ویسے لوہا مڑ دیں تو آدمی کے لیے حرکت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو زرہ ایک خاص طرح کی زنجیروں کے ساتھ بنائی جاتی ہے، جس میں حرکت کرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں بھی کوئی دقت نہ ہو، اور وہ حفاظت کا بھی اہتمام کرے۔ یہ بڑی خصوصی صنعت دنیا میں رہی ہے۔ اعلیٰ درجے کی زرہیں بنائی گئیں جنہوں نے داؤد علیہ السلام کی فوج کو ناقابل تسخیر بنا دیا، اور اس کے نتیجے میں وہ دنیا کی سب سے بڑی سیاسی قوت بن گئے۔ آیت میں لفظ علمنہ آیا ہے، اس میں ضمیر کا مرجع داؤد علیہ السلام ہے، لیکن اس سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی اس میں بتایا گیا کہ ہم نے اس کو زرہیں بنانا سکھایا۔ تو ایک عام آدمی جب اس کو پڑھتا ہے یہ خیال کرتا ہے کہ گویا وہ ہتھوڑا لے کر بیٹھ گئے تھے۔ یہ اسی طرح کی نسبت ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ تاج محل شاہ جہان نے بنایا، یعنی ان کی حکومت میں یہ صنعت نے اتنی ترقی کی، ان کی قوم نے یہ علم سیکھا، ان کے ہاں اس علم کا فروغ ہوا۔ تو دنیا کے محاورے میں اور دنیا کی سب زبانوں میں یہ اسلوب موجود ہے، اسے بادشاہ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے اس زمانے کے لحاظ سے۔ یہ نعمتیں دیں، وہ ان سب نعمتوں کو پا کر اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا تھا۔ یہ مضمون ہے جو اس ساری تفصیل میں مضمر ہے، یہ تقریر اس لیے فرمائی گئی ہے۔ اب دیکھیے ختم کیسے کیا ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، پھر کیا تم بھی اس طرح شکر گزار بنتے ہو؟ اس سوال پر اس کو ختم کر دیا، یعنی اس کا نتیجہ تمہارے ہاں بھی تو یہی نکلنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی تمہارے لحاظ سے بہت سی نعمتیں دی ہیں، چنانچہ ان نعمتوں کا خاص قریش کے حوالے سے بھی قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ ہم نے تمہیں حرم کی تولیت عطا کی، اس سے پورے عرب میں تمہاری سیادت کا تاثر قائم ہوا، تمہارے لیے تجارتی قافلے گرمیوں سردیوں میں لے جانا ممکن ہو گیا۔ یہ قافلے لٹ جاتے تھے لیکن تمہارے قافلوں کی طرف کوئی بری نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا۔ تمہیں عمومی تحفظ حاصل ہوا، تمہاری اس حیثیت کی وجہ سے حاصل ہوا۔ بہت سے لوگوں کو اچک لیا جاتا تھا، لیکن یہ کہہ دینا کافی ہوتا تھا کہ میں قریش میں سے ہوں، تو بالعموم سیادت و قیادت
مان لی جاتی تھی، ایک خاص طرح کا تقدس تمہارے قبیلے کو حاصل رہا۔ یہ میری نعمتیں ہیں، اس کا نتیجہ، اس کا حاصل یہ ہے کہ تمہیں یہاں اقتدار بھی حاصل ہے، دولت بھی تمہارے پاس ہے۔ ان لوگوں کے سرداروں کے ہاں بہت رفاہیت تھی، مکے میں بھی ان کے محلات ہی تھے، اور طائف میں خاص طور پر جو ایک گرمائی مقام تھا، ان کے بڑے لوگوں کے الگ سے مکانات اور الگ سے ایوان بنے ہوئے تھے، وہاں جاتے تھے وہ، اور عام طور پر گرمی کا موسم وہیں گزارتے تھے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ سب ہماری نعمتیں ہیں، تمہیں بھی اسی طرح ملی ہیں۔ تمہارے مقابلے میں سلیمان داؤد کی نعمتیں، ذرا ان کا تصور کرو، ان کا ایک اجمالی ذکر کر کے، علم، حکومت، قوت فیصلہ، یہ پرندوں اور پہاڑوں کی نواسنجی اور ہم نوائی، اور پھر سائنسی ترقی، یہ سب کچھ ہم نے دیا۔ وہ تو شکر گزار بندے بن کر رہے، ہمیشہ ان کا سر اپنے پروردگار کے سامنے جھکتا رہا۔ پھر کیا تم بھی اس طرح شکر گزار بنتے ہو؟ اس پر میں نے لکھا ہے، اوپر 3 چیزوں کا ذکر ہوا ہے، یعنی اوپر کے پیرے میں 3 چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ ایک، حق پرستی۔ داؤد علیہ السلام کو بیٹے نے ان کی غلطی پر متنبع کیا، کوئی انا حائل نہیں ہوئی، انہوں نے لوگوں کے سامنے بڑی مجلس میں عدالت میں بیٹھے ہوئے بیٹے کی رائے قبول کر لی، حق پرستی کی مثال کے طور پر اس کو بیان کیا ہے۔ دوسرے، بندگی و انابت میں ایسا انہماک کہ پہاڑ اور پرندے بھی دعا و مناجات میں ہم نوا بن جائیں، یعنی عدالت سے، حکومت کی کرسی سے اٹھ کر جب وہ عبادت کے لیے جاتے تھے، اور عبادت کی اصل روح کیا ہے؟ دعا و مناجات، اور دعا و مناجات کرتے تھے، زبور کی مناجاتیں پڑھتے تھے، تو اس درد و سوز سے پڑھتے تھے، ایسی انابت سے پڑھتے تھے، بندگی کے اس احساس کے ساتھ پڑھتے تھے کہ پہاڑ اور پرندے بھی ہم نوا جائیں۔ اور تیسرے، عظیم سیاسی قوت، یعنی صرف یہی نہیں بلکہ سیاسی اقتدار کے ساتھ وہ قوت بھی جو دوسری قوموں پر برتری اور رعب طاری کر دے۔ اس کے بعد وہ کون سی چیز ہے جس کی انسان دنیا میں تمنا کر سکتا ہے؟ یعنی یہ تینوں چیزیں آخری درجے کی نعمتیں ہیں جو دنیا میں کسی کو مل جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ کون سی چیز ہے جس کی انسان دنیا میں تمنا کر سکتا ہے؟ قرآن نے اپنے مخاطبین کو، اس وقت ظاہر ہے کہ اولین مخاطبین قریش مکہ ہیں، ان کو توجہ دلائی ہے کہ تم اپنی رفاہیت پر اکڑ رہے ہو، یعنی جو تمہیں نعمتیں حاصل ہوئی ہیں، جو دولت حاصل ہوئی ہے، جو اقتدار حاصل ہوا ہے، جو سیادت و قیادت حاصل ہوئی ہے، اس پر اکڑ رہے ہو، اور پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہو، ان کو استہزاء کا نشانہ بناتے ہو، ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو۔ ادھر ذرا خدا کے اس بندے کو دیکھو، یعنی داؤد کو، سلیمان کو، ادھر ذرا خدا کے اس بندے کو دیکھو کہ یہ سب نعمتیں پا کر بھی جو اوپر بیان ہوئیں، نہ اس میں دینداری کا غرور پیدا ہوا، اور نہ مال و دولت اور دنیوی اقتدار کی نخوت جو انسانوں کو برباد کر دیتی ہے۔ یہی در حقیقت شکر کا امتحان ہے، یعنی بندے کو جو کچھ ملا ہے، کیا وہ اس کو اپنا استحقاق سمجھتا ہے؟ کیا اس کو اپنی صلاحیتوں سے متعلق کر کے ہر مرحلے میں دھنکی لیتا ہے، لوگوں پر دھونس جماتا ہے، یا اس کو اپنے پروردگار کی عنایت، اس کا کرم، اس کا احسان سمجھتا ہے، اور اپنے علم میں بھی شکر گزار بندہ بنتا ہے، اپنے عمل میں بھی شکر گزار بندہ بنتا ہے؟ وہ خدا کا شکر ادا کرتا رہا، اس کے مقابل میں کبھی سرکش نہیں ہوا، نہ داؤد نہ سلیمان۔ پھر کیا تم بھی سرکشی چھوڑ کر اسی طرح خدا کے شکر گزار بندے بنتے ہو؟ اس پر گویا بات کو ختم کیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ انبیاء علیہم السلام کے واقعات اس سورہ میں نہایت اجمال سے بیان ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں بہت سے واقعات بیان ہوئے ہیں، انہی کو سامنے رکھ کر صحابہ نے اس کو سورۃ الانبیاء کا نام دے دیا ہے۔ پے در پے واقعات بیان ہوئے ہیں، اور دونوں پہلوؤں سے سامنے آتے چلے جاتے ہیں، یعنی قریش کے لیے اس پہلو سے
کہ تمہیں جو نعمتیں ملی ہیں ان میں تم کیا رویہ اختیار کر رہے ہو، تمہیں جو حالات مقسوم ہوئے ہیں ان میں تم کیا راستہ اختیار کر رہے ہو۔ اور دوسری جانب پیغمبروں کی سرگزشت جس مقصد سے سنائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کے ذریعے سے کسی قوم تک ہدایت پہنچا دیتے ہیں تو ان کی حجت تمام ہو جاتی ہے، اس کے پھر کچھ نتائج ہیں جو دنیا میں بھی نکلتے ہیں، برزخ میں بھی نمایاں ہوتے ہیں، اور قیامت میں تو آخری درجے میں نکلیں گے۔ یہ سب پہلو ہیں جو زیر بحث ہیں، اور جہاں جہاں جس چیز سے کسی چیز کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے اس کو قرآن ساتھ واضح کر رہا ہے۔ یہاں شکر گزاری کے جذبے کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا، تو یہاں بات ختم کی ہے فَأَنْتُمْ شَاكِرُونَ، پھر کیا تم بھی اسی طرح شکر گزار بنتے؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر